زمین سے غلہ اور اناج نکال کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کا دین پہنچایا، جنہوں نے عبادت کا طریقہ سکھایا اور اس بات کی اپنی امت کو تاکید کی کہ میرے طریقے پر ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج جمادی الاخرہ کی 13 تاریخ ہے، 1444 ہجری چل رہی ہے اور 6 جنوری 2023 عیسوی بھی ہے۔ خطبہ جمعہ کا مسجد عزیزیہ میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے نا امیدی چھوڑ دینا۔ ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا، ان کو عطا کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، گنہگاروں کو بخشتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، اولاد، رزق، شفا عطا کرنے والا۔ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات سے امید رکھے، قبولیت کی امید کہ میری عبادت، میرے اعمال قبول ہوں گے، اجر اور ثواب کی امید کہ مجھے میرے اعمال کا اچھا اجر ملے گا، بخشش کی امید کہ میرے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک مومن کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے پر امید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت قرآن میں بیان کی ہے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ مومن اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اہل علم، علماء کرام عقیدے کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈرنے اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ ڈرنا بھی ایمان ہے، امید بھی ایمان ہے۔ مطلب خوف ختم ہو یہ ایمان نہیں ہے کہ انسان نڈر ہو کر زندگی گزارے، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے اس کو، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ نا امید ہو جانا اللہ کی بخشش سے، رحمت سے، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ جب گناہ ہوتے ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو مومن کی کیفیت جب وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور اس کو پتہ گناہوں کا بوجھ اس پر ہے، تو امید بڑھ جاتی ہے اس کی کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، میرا رب مجھ کو بخش دے گا۔ اور جب شیطان اس کو گناہوں پر ابھارتا ہے تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو ڈر کا پہلو اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں مرتے وقت انسان کو امید زیادہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔
بیماری میں امید زیادہ ہونی چاہیے. امید خود اپنی جگہ ایک قسم کی عبادت ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے امید رکھے. اور یہی تعلیم ہمیں ملتی ہے قرآنی واقعات سے بھی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب نصیحت کی، جب کہا کہ جاؤ میرے بیٹے یوسف کو ڈھونڈ کر لاؤ، تو وہاں جو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی، اللہ پاک نے قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر کیا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بچوں، جاؤ ڈھونڈو مصر میں یوسف اور اس کے بھائی کو، تمہارے دونوں چھوٹے بھائیوں کو، میرے بچوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا کہ نہیں ملیں گے ہمارے بھائی جو کھو گئے ہیں. نہیں ملیں گے بھائی. اللہ کی ذات سے امید رکھو، اللہ ملائے گا. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اس لیے کہ کافر قوم ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتی ہے. مطلب مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا نا امیدی کفر ہے. کیوں کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے؟ کیونکہ مومن نا امید نہیں ہوتا ہے کبھی اللہ سے، چاہے جتنے گناہ ہو. کیا ہمیں نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا، حدیث قدس، اللہ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، تو میں زمین بھر بخشش مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا. صحیح حدیث قدسی. تو اس حدیث سے امید بڑھتی ہے انسان کی. لہٰذا انسان اللہ کی ذات سے امید رکھے، کبھی اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے رزق سے یا اللہ کے فضل و کرم سے نا امید نہیں ہونا. ایک بڑا زبردست واقعہ خطیب صاحب نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، بڑا زبردست واقعہ. غور کیجئے اس واقعے پر. واقعہ سب کو معلوم ہے، بچے بڑے بوڑھوں کو سب کو معلوم ہے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، حجر جس کو لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام ہاجرہ تھا، ہاجرہ نہیں تھا ان کا نام. حدیثوں میں ہاجرہ نہیں ہے، یہ تا مربوطہ پتہ نہیں میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان ہے، یا پتہ نہیں میڈ ان ترکی ہو. بہرحال اصل ہاجر نام تھا. حاجر حکم ہے ہمارے بچوں کو ذبح کرنے کا یا جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے قربانی کے وقت. تو مسئلہ اصل ہے، ہم دین محمدی کو ماننے والے ہیں. شریعت محمدیہ ہمارے لیے جو احکام ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور تھی، تمام انبیاء کا دین ایک تھا، شریعت الگ تھی. دین کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا. اسی لیے کہتے ہیں نا ملت ابراہیمی، جس کے ہم بھی پابند ہیں، خالص ایک اللہ کی عبادت. واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ملت ابراہیمی کو فالو کیجیے. کیا ہے ملت ابراہیمی؟ خالص ایک اللہ کی عبادت، توحید، شرک سے بچنا. لیکن شریعت، طریقے عبادت، احکام وغیرہ الگ الگ. سارے پیغمبروں کی دعوت ایک رہی، خالص ایک اللہ کی عبادت، لیکن عبادت کے طریقہ کار میں جو ہے ہر ایک کی شریعتیں مختلف. لکل منکم، آیت ہے نا قرآن، لکل منکم شرعۃ ومنہاجا. تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت ہے اور ایک طریقہ کار ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ چھوڑ دو. غور کیجئے، مکہ مکرمہ کا وہ علاقہ پہاڑی، اطراف پورے پہاڑ، وادی اور پہاڑ، نہ کوئی انسان
بسنے والا، نہ کوئی چیز، نہ کوئی درخت، صحرا، ڈیزرٹ. پھر انسان بسے ہی نہیں تھے وہاں کوئی اس وقت. پانی نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی دکان ہے کہ خرید لے انسان اپنی بھوک پیاس مٹا دے، کچھ نہیں ہے. چھوڑ دیا اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو. جا رہے ہیں. پیچھے سے اسماعیل ہاجر آواز دیتی ہیں کہ یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ؟ این تذهب، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو آپ؟ اور اس وادی میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ انسان ہے نہ کوئی چیز ہے. تو وہ چپ چاپ جا رہے ہیں، پلٹتے نہیں ہیں. دیکھوں تو کہیں شفقت نہ آ جائے، چلے جائے. پھر انہوں نے اپنی بات دہرائی، کہاں چھوڑ کر جاؤ رہے ابراہیم؟ ہاجر علیہ السلام نے کہا کہاں چھوڑ کر جا رہے؟ یہاں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. نہیں پلٹے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی میں پکار رہی ہوں، یہ پلٹتے نہیں ہیں. میرے شوہر ایمان والی خاتون تھی. کہا کہ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ وہ چلتے چلتے کہتے ہیں نعم، جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. ختم. حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کا امر، اللہ کا آرڈر آیا کہ چھوڑو، چھوڑ دیا. اب بیوی کو پتہ چل گیا، بچہ تو چھوٹا تھا، بچے کو کیا معلوم. تو کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، کیا امید اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت کی امید دیکھیے، اللہ کی حفاظت کی امید دیکھیے. حفاظت، اللہ حفیظ ہے، اللہ حافظ ہے. کہا کہ حکم اللہ نے دیا ہے، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے. ثنیہ تک پہنچے، وادی جہاں سے بیوی بچہ نظر نہیں آ رہے. وہاں خانہ کعبہ کی طرف، جہاں خانہ کعبہ بعد میں بنا، دعا کی اللہ سے اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگا. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. سورہ ابراہیم کی آیت. اے میرے پروردگار، میں نے اپنے گھر والوں کو ایک ایسے وادی میں چھوڑ دیا ہے جو زراعت والی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اے میرے پروردگار، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں تو تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. میری بیوی بچے اکیلے ہیں. اے میرے پروردگار، میں نے چھوڑا ہے ان کو تاکہ یہ عبادت کرے، نماز قائم کرے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں والا، تاکہ یہ تیری شکر میں زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے دعوت قبول کی. اور وہاں معاملہ کیا ہوا اس کے بعد؟ خیر جرہم قبیلہ بعد میں آیا. اگر اب واقعہ تو یہاں موضوع سے متعلق بتانا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام، نہ ان کے گھر والے. کیسا ایمان تھا دیکھیں کیسے. یہ ہے کہ ہم کیسے نا امید ہو رہے ہیں. پھر یہ واقعہ سچا واقعہ ہمیں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کی خبر ہے. جب وہ زمزم کو، جیسے کہ ابھی آگے میں بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا دی اور کہا کہ اللہ رحم فرمائے. ابن عباس کی جو روایت ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے، اللہ کی حفاظت سے، اس کی رعایت سے نا امید نہیں ہوئے. میرا رب حفاظت کرے گا. نہ ان کی بیوی جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کا حکم ہے میرے شوہر کے لیے، وہ بھی نا امید نہیں ہوئی، بلکہ کہہ رہی ہیں اپنے شوہر کو اللہ نے حکم دے دیا ہے تو پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارا انتظام کرے گا، بندوبست کرے گا. ایسے ہوا. پھر ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجوریں اور مشکیزے میں کچھ پانی چھوڑ گئے تھے.
پانی کھجور چھوڑ گئے تھے، کھجور کھائی، کھجور کتنے ہوں گے، کتنے دن رہیں گے، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گیا، اب بچے کو ماں کو ضرورت ہے، تو پھر وہ صفا جو سب سے قریب کا پہاڑ تھا وہاں پر چلی گئی، چڑھی اوپر، دیکھا کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے جس کے پاس کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو اور جو ہے ہمارا معاملہ حل ہو جائے، نظر نہیں آیا، اتری وہاں سے آگے گیا اگلی پہاڑی کی طرف، اس زمانے وہ مروہ تھا، وہاں چڑھا، وہاں چڑھے، وہ نظر دیکھا کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، وہاں بھی کوئی نظر آئے، ایسے ہی جو ہے ادھر آتی پھر ادھر جاتی، ادھر آتی ادھر پر، اس پہاڑ پر اس پہاڑ پر، اس پہاڑ پر اس پہاڑ پر، 7 چکر یہ ہو گئے، اور کوئی نظر نہیں آیا۔ جب 7ویں مرتبہ وہاں پر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی، یہاں پر میں بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، یہ لوگوں کی سعی ہے جو صفا مروہ کے درمیان کی جاتی ہے۔ فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ، اس 7ویں چکر میں جب وہ پہنچی وہاں مروہ پر، تو انہوں نے ایک آواز سنی، ایک آواز آئی، تو انہوں نے سمجھا شاید نہیں، مجھے شاید کوئی گمان ہوا ہے، یہ آواز کیسی ہے، ہو سکتا میں نے جو سنا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر دوبارہ ان کو آواز آئی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں، یہ فرشتے کی آواز تھی، جو فرشتے نے کہا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، جو 700 پر والے اللہ کے بہت بڑے فرشتے ہیں۔ 700 پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی خبر دی ہے، اور آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے، جتنے فرشتے ہیں سب پروں والی مخلوق ہیں، یہ فرشتے جو ہے پروں والی مخلوق ہیں، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء، اللہ نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے بنا کر بھیجا، ترجمہ آیتوں کا، اور اللہ نے ان کو پروں والے بنایا ہے فرشتوں کو، کسی فرشتے کے 2 پر، کسی فرشتے کے 3 پر، کسی فرشتے کے 4 پر، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے زیادہ پیدا کرتا ہے۔ تو 700 پر والے یہ فرشتے جبرائیل السلام اللہ کی حکم سے وہاں آئے، اور آ کر انہوں نے، وہ جو آواز تھی وہ فرشتے کی آواز تھی، وہاں وہ آئے، آ کر انہوں نے جہاں زمزم ہے نا، جہاں زمزم کا کنواں ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ابھی تو نہیں دیکھ سکتے وہ نیچے، تو وہاں پر مارا انہوں نے، پر مارتے ہی وہاں سے زمزم نکلا۔ لوگ کہتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے، جو بچے رو رہے تھے چھوٹے، پیر رگڑ رہے تھے، سوچنا کیا ہوا زمزم کا، حدیثیں تو پڑھتے نہیں، نہ حدیثیں معلوم ہے، سوچے زمزم کیسے نکلا ہوگا، پتہ نہیں سوچا ہوگا، کہاں سوچا ہوگا نہیں معلوم مجھے، کیسے نکلا ہوگا زمزم۔ بچہ جب روتا تو کیا کرتا، پیر رگڑتا، اچھا ہاں، تو اسماعیل علیہ السلام بھی رو رہے تھے نا، ماں ڈھونڈ رہی تھی پانی کو، کھانے کو، اچھا تو پیر رگڑیں گے، پیر رگڑنے سے نکل گیا۔ بعض تو مولوی بھی تقریروں میں بیان نہیں جانتی ہیں وہ کیا ہونے والا ہے، تو حوض کے جیسے انہوں نے ایسے شکل بنائی، اس کی وہاں مٹی تھی، ظاہر بات ہے، انہوں نے اس کو روکا اور ایسے اپنے چلو سے اپنے مبارک ہاتھوں سے لے کر اس میں ڈال رہی تھی، اشکیزے میں پانی کر رہی تھی۔ پیارے نبی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کو، تو وہ ایک بہتی ندی ہوتی یا چشمہ ہوتا ایک بہتا، بہرحال خود پیا انہوں نے اور اپنے بچے کو بھی پلایا، اور فرشتے جو آئے تھے وہاں جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے القوم الکافر، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو آیت سنائی گئی کہ کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ایمان نہیں ہے، تو پھر امید بھی نہیں ہوتی ہے۔ مومن ایمان والا، ایمان امید، پھر اس کا رزلٹ۔ اب یہاں اس واقعے میں دیکھیے، امام شافعی رحمہ اللہ کے اور دیگر اشعار پڑھے جس میں اسی موضوع سے متعلق باتیں تھیں، تو واقعے کو آگے دیکھیں تو اب وہ جو پانی نکل رہا تھا مسلسل وہاں اس کی شکل میں بن گیا تھا، تو جرہم قبیلہ یمن سے نکلا،
وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے آثار نظر آ رہے ہیں صحرا میں. وہ وہاں پہنچ گئے, ان سے اجازت مانگی, انہوں نے اجازت دے دی پڑاؤ ڈالنے کی. قبیلے جرہم والوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں رہنے لگے. تو انسان بھی آ گئے نا یہاں, انسان کو انسان چاہیے بھائی, انسان کو انسان چاہیے. تو وہاں عورتیں, قبیلہ تھا پورا, بچے, مرد, عورتیں, بچیاں, وہ پورا قبیلہ آباد ہو گیا وہاں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی, اور پھر جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلہ جرہم کی بچی سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی. دیکھیے کیسے ایک امید کہاں تک لے گئی. دیکھیے اس میں صرف یہ نہیں کہ زمزم کے بعد کیا کیا ہوا. جرہم قبیلے کا آنا, وہاں بسنا, اس جگہ پر پھر وہاں جو ہے ان سے شادی ہونا, یعنی انسان, قبیلہ, خاندان, سبحان اللہ, یہ سب اللہ کی رحمت کی امید سے ہوتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اچھی امید رکھے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بیان فرمایا ہے, انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسے رہتا ہوں. اگر بندہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے, اچھا گمان کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے. اگر بدگمان ہو جائے تو پھر اس کا انجام بندے کو خود بھگتنا پڑتا ہے. لہذا اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں. واقعات آتے ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہوتا, ایسے ہو جا رہا, ایسے ہو گیا, ختم, سب جا رہے, سب جا رہے. آپ کو بھی پتہ نہیں کب مل جائے گا, آپ بھی چلے جائیں گے. اچھا, پھر ادھر جو ہے اولاد کو لے کر وہاں بھی نا امیدیں. اب اس عمر میں کیا بچے ہوں گے, ختم. کتنے سال ہو گئے شادی ہو کے, 15 سال ہو گئے, 15 سال سے کوئی اولاد نہیں, ختم. اب امید نہیں. ڈاکٹر ہاں نہیں, سب ڈاکٹر کہہ رہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, نہیں ہو سکتا. نا امیدی شروع, یعنی جگہ جگہ ہم دیکھیے ہمارے حالات میں رزق کا معاملہ لے کے وہاں نا امیدی ظاہر ہوتی ہے. رزق کا, جاب کا مسئلہ لیجئے, نا امیدی. اولاد جو کہ رزق ہے وہ بھی ایک رزق عطا, وہاں نا امیدی ہمیں نظر آتی ہے. گناہ ہو جائیں تو نا, ہم کو کہاں معاف کرتا بھائی اللہ, جملے بولے جاتے ہیں. 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کہتا ہے کہ زمین بھر گناہ لے کر آؤ اور شرک نہ کرو, تو اللہ معاف کہتا ہے میں زمین بھر بخشش لے کر. کیا ہے یہ سب حدیثیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے, ایمان نہیں ہے صحیح جیسے ہونا چاہیے, عقیدے میں کمزوری ہے, ایمان میں کمزوری ہے, تو اس کا باتیں سناتے ہیں تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں. لوگ امید دلاتے ہیں تو ہماری امید بڑھ جاتی ہے. بھئی لوگوں سے ہمارا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کے کام, اللہ کے افعال, اس کے بارے میں ہمارا ایمان نہیں ہے. یہ قابل غور مسئلہ ہے. بچی کے رشتے کے معاملے میں دیکھیں, وہاں بھی نا امید ہے. اب تک تقریباً 15-20 رشتے آئے, سب نے نو کہا, کسی نے جواب نہیں دیا, کسی نے کہا ٹھیک ہے ہم بعد میں بتائیں گے, کوئی اطلاع نہیں ملی. 15-20 رشتے آ کر چلے گئے ہمارے گھر میں, ہماری بچی بھی آئی نہیں, ہماری بچی کا اب تک کوئی معاملہ پکا نہیں ہوا. خراب. اب کیا ہو جاتی ہے, بچی خود نا امید کہ میرا کوئی پیام آئے گا. بھی بچی کے گھر والے نا امید ہو گئے کہ اب ہماری بچی کا کوئی رشتہ ہوگا. اب اس پر لعن طعن, اس کو پتہ نہیں, نعوذ باللہ تو فلاں ہے, فلاں تیری وجہ سے. یہ سب گھر کا ماحول پورا خراب ہے. کیوں بھئی یہ سب چیزیں؟ یہاں مسئلہ ایمان کی کمزوری ہے. کیا اللہ تعالیٰ رشتے نہیں پہنچا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیوں اللہ کی ذات سے چھومی نہ ہو سکتا ہے کوئی اچھا رشتہ ہو جو انتظار میں ہو آپ کی بچی کے لیے, آپ رزق کو لے, ہو سکتا ہے اس کمپنی سے اچھی کوئی اور جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کا انتظام کر رکھا ہوگا. آپ ٹھیک ہے 15 سال ہو گئے, اتنے سال ہو گئے, بچے نہیں ہوئے, اس کے بعد بھی کیا 15 سال کے بعد لوگوں کو بچے نہیں ہوئے, بڑھاپے میں کیا لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی ہے؟ کیا واقعات کبھی نہیں سنا آپ نے؟ یا ہم سلف صالحین کے واقعات میں نہیں پڑھتے ہیں اس کو؟ ابراہیم علیہ السلام یہی جن کے بارے میں کب ہوئی تھی ان کی اولاد؟ شادی کے 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 90 برس کے بعد کہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے اصل کہ اللہ کی ذات سے امید ہمیں ہونی چاہیے, نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے. نا امیدی انسانوں کی طرف سے بھی پیدا ہوتی ہے, ایمان کی کمزوری اس کا سبب ہے, اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان بھی ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید کر دیتا ہے. لہٰذا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے عقیدے کو پختہ کریں, اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید میں رہیں. اللہ معاف کرے گا, اللہ سنے گا, اللہ دے گا, اللہ عطا کرے گا, اللہ نوازے گا, اللہ بخشے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر تو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نا امیدی جیسی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایمان کو مضبوط کرنے والا, عقیدوں کو پختہ کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس: سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.